ان کو دعوت دی اور یہ غریب سے ہمارے پاس تکلیف لائے تو آپ بیان کریں گے آپ ساتھ آپ غریب کے ساتھ ملنے کی تو یہ جس طرح بچوں کے پروگرام کے عنوان سے واضح ہے مولانا ان کی چار پیجوں میں کہ جس طرح بچوں کا ختم قرآن ہے اس کے علاوہ خاتم النبیین کانفرنس ہے جو سیرت کے حوالے سے بھی تو میں مولانا کی دعوت ہے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، گرامی تر سامعین، محترمین، حضرت مولانا جمعہ صاحب حفظہ اللہ کی خلوص محبت بری دعوت پر آپ کے اس بنات کے مدرسہ میں بچیوں کے ناظرہ قرآن کریم کی تکمیل کے موقع پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معلومات اس بابرکت تقریب سعید میں آپ حضرات سے شرف کلام میسر آ رہا ہے۔ دو عنوان میرے سامنے ہیں جو میرے ذمہ لگائے ہیں، ایک ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا اس مدرسہ کی ضرورت، اہمیت، غرض و غایت۔ خضر بھائی میرے ساتھ ہے، میرا ارادہ تھا کہ وہ بھی بات کریں گے، لیکن چونکہ میرا ذہن یہ تھا کہ 3 سے 4 بجے کے درمیان ہم اپنی گفتگو سے بیٹھ لیں گے، لیکن اب چونکہ میں کوشش کرتا ہوں کوئی 35 منٹ اس آگے پیچھے ٹائم ہو جائے گا، میں دیکھتا ہوں آپ کا ذوق کس طرح کی ہے۔ حضرات گرامی، قرآن مجید کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان، فضل و کرم اور انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ہمیں عطا فرمائی ہے، جنہوں نے ہمیں قرآن و سنت کی تعلیم سے باخبر کیا ہے۔ اور کس حد میں عطا فرمائی ہے اس کے لیے قدر بھائی میں تھوڑا سا پس منظر، سارے بڑی مشکل نہیں ہوتا، یہ کہہ رہا نا کہ اردو مشکل ہو، آپ نے توجہ سے سنا تو کوئی بات مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ آپ تھوڑی توجہ کریں تو ساری بات انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ آج سے صدیوں ہزاروں برس پہلے جب بھی عقل و شعور کے سورج کنارے تاریکیاں بڑھنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ مبعوث فرمایا، جنہوں نے لوگوں کو رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن کیا۔ بعض پیغمبر عام لوگوں کے ساتھ ساتھ سرداروں اور بادشاہوں کے درباروں تک پہنچے اور انہیں نور حق کی کرنوں سے حق و باطل میں تمیز کا سلیقہ عطا کیا۔ آج سے تقریباً 1450 برس بیشتر جبکہ تاریکیوں نے جذبہ پا لیا تھا، خصوصا سامریوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام حق کو مسح کر دیا تھا، حامانوں نے زور آور بادشاہوں کے دماغوں کو تکبر اور عورت اور دعوی ربوبیت سے متاثر کر دیا تھا، قارون نے زمین پر بکھرے اللہ تعالیٰ کے خزانوں کو اس کے مخلوق سے چھیننا شروع کر دیا تھا، فرعونوں اور نمرودوں نے طاقت کے تازیانوں سے انسانیت کو غلام بنا کر بھیڑ بکریوں کی طرح چلانا شروع کر دیا تھا۔ یہ ساری کائنات میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، تاریکی ہی تاریکی تھی، ظلمت ہی ظلمت تھی، انسان کو ایک دوسرے کی رشتے کا کوئی پتہ نہ تھا، کوئی تمیز نہ تھی،
انسانیت اپنا وقار کھو چکی تھی، آدمیت کم توڑ چکی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فی ظلال مبین، اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ہمیں عطا فرمائی ہے۔ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ بچوں آپ میرے طرف توجہ کریں، تقریب میں آدھی کا نہیں بھول گیا ہوں آپ کو، میری طرف غار حرا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خلعت ختم نبوت سے نوازے جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے آپ زملونی زملونی دسرونی دسرونی کے الفاظ پڑھتے ہوئے، جن کا مطلب یہ ہے کہ وحی کی شدت کی وجہ سے آپ کو پسینہ بھی آیا ہوا ہے اور آپ سردی بھی محسوس کرتے ہیں۔ تو آپ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے کاشیانے میں گھر میں داخل ہوتے ہیں، اور آپ یہی جملے دہرا رہے ہیں کہ مجھے چادر اڑا دی ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ حضور آپ کو کیا ہوا؟ انہوں نے واقعہ حرا سارا بیان کیا اور ساری کیفیت بیان کر دی۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے فرمایا کہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الخلق، کہ حضور آپ میرے شوہر ہی نہیں ہیں، آپ میرے پیغمبر بھی ہیں، میری نگاہوں کا مرکز بھی ہیں، امیدوں کا محور بھی ہیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے 15 طویل برس آپ کی زندگی کو دیکھا ہے، آپ کی گھر کی زندگی بھی دیکھی ہے اور باہر کی زندگی بھی دیکھی ہے۔ آپ بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہیں، غریب نواز ہیں، رعایا پرور ہیں، مساوات کے بانی ہیں، اخلاق کے مشتری ہیں، آپ بچھڑوں کو ملانے والے ہیں، اجڑوں کو بسانے والے ہیں، بگڑوں کو بنانے والے ہیں، ذروں کو اٹھانے والے ہیں، فقیروں کے ملجا ہیں، ضعیفوں کے مابا ہیں، یتیموں کے والی ہیں، غلاموں کے مولا ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے ہیں، اختیار مندوں کو آپ لباس پہ پہنانے والے ہیں، بھٹکے ہوئوں کو آپ راستہ دکھانے والے ہیں، بے گھروں کو جائے پناہ دینے والے ہیں۔ آپ جیسی ہستی کو اللہ تعالیٰ بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، میں اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں، میرا یہ یقین اور ایمان ہے کہ زندگی کے سفر میں اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں اور عظمتوں سے نوازیں گے۔ سبحان اللہ کے اللہ میرے ساتھ چلے کہ میرا جو بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے بھائی نا؟ کوئی مشکل کام تو کوئی نہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب آفتاب رسالت شروع ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرماتے ہیں، اور سب سے پہلے تسلی دینے والا کون ہے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ اپنا سارا سرمایہ حضور کے لیے لگا دیتی ہیں، سارا مال لگا دیتی ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، ہمارے گھر میں کوئی تحفہ آتا ہے تو حضور سیدہ خدیجہ کو یاد کرتے ہیں، کوئی اچھی چیز آتی ہے تو حضور حضرت خدیجہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا حضور کیا بات ہے، ہم جیسی خوبصورت حسن و جمال اور نوجوان عورت موجود ہوں، اس کے باوجود آپ خدیجہ کو یاد کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ عائشہ بات یہ ہے کہ جب مکہ کے لوگ مجھے دعوت اور تبلیغ کے سفر میں ستاتے تھے، ایک خدیجہ تھی جو مجھے حوصلہ دیا کرتی تھی، لوگ مجھ پر پتھر پھینکتے تھے، سیدہ خدیجہ مجھ پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتی تھی، لوگ میرا احتساب کیا کرتے تھے،
سیدہ خدیجہ میرا استقبال کیا کرتی تھی، اور پھر یہ کہ لوگ مجھے جب زخمی کر کے بھیجتے تھے تو سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے دوپٹے کو چیر کر چلا کر میرے زخموں پر مرہم کے طور پر رکھا کرتی تھی، اور آپ خود ہی یہ نہیں کرتی تھی بلکہ آپ کی بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ ساری اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ مل کر میرے ساتھ میری پشتبان تھی، میرا سہارا تھی، میرا بازو بن کر کھڑی ہوتی تھی۔ ایک دفعہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو کسی نے کہا کہ آپ کی ابا جی مکہ کے فلاں چوک میں کھڑے ہوئے ہیں اور دعوت و تبلیغ کے جرم میں لوگوں نے ان کے ساتھ غیر ناشائستہ رویہ اختیار کیا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا وہاں جاتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے گلے پر کپڑے کی خراش ہے، جیسے کسی نے زور سے ڈالا اور کھینچ لیا ہو۔ تو سیدہ کو غصہ آ گیا اور جلال کے لوگوں سے کہا کہ میرے ابا نے کسی کو برا نہیں کہا، میرے ابو نے کسی کو گالیاں نہیں دی، تو آخر آپ میرے ابو کے ساتھ غیر مناسب رویہ کس طرح اختیار کرتے ہیں؟ ابھی سیدہ فاطمہ الزہرا کے یہ احساسات اور جذبات ان کے لبوں تک آئے تھے کہ آسمانوں سے اللہ تعالیٰ نے جبریل کو اتار دیا اور فرمایا کہ میرے محبوب آپ سیدہ فاطمہ سے کہیں کہ آپ کو جلال میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ صبر کا مظاہرہ کریں۔ آپ کے والد گرامی کے تو گلے پر توحید کو بیان کرنے کی وجہ سے کپڑے کی خراشی آئی ہیں، حالانکہ آپ کے ابا سے پہلے کئی پیغمبر ایسے گزر چکے ہیں جن کو مسئلہ توحید بیان کرتے ہوئے گردنیں کٹانی پڑی۔ حضور فرماتے ہیں کہ عائشہ میں خدیجہ کا ذکر کیوں نہ کروں جس نے خود ہی اسلام کی خدمت نہیں کی، ان کے بدل سے میری جو بیٹیاں ہوئی ہیں انہوں نے بھی اسلام کی خدمت کی ہے۔ اور پھر یہ کہ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سارا کا سارا سرمایہ لگا دیا اور اتنی خدمت کی کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدیجہ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی خدمت کرنے کی وجہ سے سلام بھیج رہے ہیں۔ یہ مقام دنیا کی کسی خاتون کو حاصل نہیں ہے، سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ اور مزے کی بات بتاؤں، جب سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا وفات کا وقت قریب آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدیجہ جب تو جنت میں جائے گی تو اپنی سوکت سے میرا سلام کہنا۔ وہ چوٹ جاتی ہے، حیران ہو جاتی ہے اور عرض کرتے ہیں حضور میں آپ کی پہلی بیوی ہوں، مجھ سے پہلے تو آپ نے شادی نہیں کی اور آپ کی کسی دوسری شادی کا تو مجھے علم بھی نہیں ہے، اور آپ جھوٹ بولنے والے بھی نہیں ہیں، صداقت کا مجسمہ ہے، بھلا جنت میں میری سوکن کون ہو سکتی ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا فرعون کی بیوی آسیہ جس نے دین کی اتنی خدمت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیا، اس لیے تو جنت میں جائے گی تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں ضرور آپ کا سلام کروں گی۔ اب یہ نہیں کہا کہ وہ کہاں ملے گی اور کہاں نہیں ملے گی اور کیا، کیوں؟ دین کی بات پر ان کو یقین کامل ہے۔ جب سیدہ خدیجہ کبریٰ کا ایک دفعہ جب بیٹا فوت ہو گیا تو انہوں نے حضور سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کرتے یہ میرا بیٹا اتنے دن تو زندہ رہتا کہ میں اس کو اپنا دودھ تو پلا دیتی۔ تو حضور نے فرمایا کہ خدیجہ تجھے اللہ کی تقدیر پہ تو راضی نہیں؟ انہوں نے کہا راضی تو میں ہوں، ویسے میں نے آپ کی دعا کے لیے کہا کہ آپ کی دعا تو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ حضور نے فرمایا کہ خدیجہ تجھے ناراض ہونے کی، خفا ہونے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، تجھے دین کی وجہ سے اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے بیٹے کے لیے جنت میں دائی مقرر کر دی ہے، اگر تو چاہتی ہے تو میں تیرے بیٹے کی آواز تجھے جنت سے سنا سکتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے سیدہ خدیجہ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے عرض کیا حضور مجھے بیٹے کی آواز سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ نے کہہ دیا تو اسی طرح میں نے سن بھی لیا، میں نے دیکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں خدیجہ جنت میں جائے گی نا، اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا ہے۔ سوکن کون ہے؟ ذرا دین سے میں ذرا ساری چیزیں سیرت پہ ہی باندھ رہا ہوں کہ ان کا کیا ملازمت کا کیا قربانی دی ہے۔ دنیا میں دشمن خدا کی بیوی ہے،
اور جنت میں محبوب خدا کی بیوی ہے۔ مقام کیسے ملا ہے؟ دین کے ساتھ محبت کی وجہ سے، اللہ والوں کے ساتھ محبت کی وجہ سے، دین کی خدمت کرنے والوں کی خدمت کی وجہ سے۔ واقعہ لمبا ہے، میں خضر بھائی منٹوں میں بلکہ 2 دھاری تلوار پہ چلتے ہوئے خلاصہ بیان کروں گا، مگر یہ مجھے انعام دے گا نہیں دے گا، لیکن آپ ضرور مجھے انعام دیں گے۔ اتنا لمبا واقعہ اس طرح بھی مختصر لفظوں میں بیان ہو سکتا ہے، انشاءاللہ ہو سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب والدہ نے صندوق میں ڈال کر نا فرعون کے جلادوں سے دریا میں پھینکا نا، اتفاق کی بات، تقدیر کے فیصلے ہیں، وہ صندوق جو ہے نا فرعون کے شاہی محل کے سامنے آ کر رکا، فرعون کے جلادوں نے اٹھایا۔ میرا جملہ میری بہنیں بھی سنیں، آپ بھی غور سے سنیں، اور پھر وہ خاموشی سے کہیں اور آپ نے پھر زور سے سبحان اللہ کے لیے سننا، دونوں نے غور سے ہے، انہوں نے خاص آستے اور آپ نے پھر زور سے بولنا سبحان اللہ کے لیے۔ آخر میں ذرا جملہ سنیے گا۔ جب صندوق جلاد اٹھا کر اندر لائے، جب انہوں نے سمجھا شاید کوئی خزانہ ہوگا، کوئی دفینہ ہوگا، مال و دولت ہوگا، جب صندوق کھولا نا تو اندر ایک خوشبودار اور انتہائی حسین اور جمیل بچہ لے کر آسیہ کا جملہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس جملے کی وجہ سے، اس انداز کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو ایمان کی دولت بھی نصیب فرمائی اور جنت کی نعمت بھی عطا فرمائی اور حضور جیسی نعمت بھی عطا فرمائی، صرف اس جذبے کی وجہ سے۔ جذبہ کیا ہے؟ جب صندوق کھولا نا، جب گھر میں کوئی چیز نہیں آتی کھولتے ہیں تو مرد بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، عورتیں بھی اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ جب صندوق آیا تو فرعون کے جلاد بھی ہیں اور سید آسیہ بھی کھڑی ہے۔ صندوق کھولا نا تو سامنے ایک حسین و جمیل حسن و جمال کا مجسمہ، ایک پیکرے حسن و جمال ایک بچہ ہے اور خوشبو مل گئی ہے۔ حضرت آسیہ ایک جملہ کہتی ہے اور وہ جملہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جملے کو قیامت کی صبح تک کے لیے اپنے قرآن مجید کے برکوں میں محفوظ فرما دیتے ہیں۔ جملہ یہ ہے، سید فرعون کے جلاد تو کھڑے ہوئے تلوار لے کر، تو آسیہ کیا کہتی ہے؟ وَقُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ، اس کو قتل نہیں کرنا، اللہ اس لڑکے کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے گا۔ اچھے جملہ استعمال کیے نا۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے، اللہ قاضی محمد زاہد الحسینی صاحب بڑے مفسر گزرے، انہوں نے لکھا ہے کہ اس ایک جملے کی وجہ سے یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کا قرار ہے، ذہن کا سرور ہے، آنکھوں کا نور ہے، اس کو قتل نہیں کرنا۔ اس جملے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو ایمان کی دولت بھی عطا فرمائی، جنت کی نعمت بھی عطا فرمائی اور حضور علیہ السلام کی بیوی ہونے کی نعمت بھی عطا فرمائی۔ تو محبت جو ہے نا، دینی ماحول سے، دینی تہذیب سے، دینی تمدن سے، قرآن مجید سے، سنت سے، سیرت، ساری چیزوں سے آپ محبت کریں تو ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ آسیہ کو نواز سکتے ہیں۔ فرعون کے دربار میں تو ہم تو پھر مسلمانوں کے گھر میں رہتے ہیں، ہمیں اللہ نوازے میں نہیں نوازے۔ بس یہ ہے کہ جملہ میں نے کہنا تھا۔ دوسری بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ سے بات چلی، میں اسی میں سمیٹنے کی کوشش کروں تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون ہے، تو اسلام کی ابتدا میں جہاں مردوں نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، وہاں خواتین اسلام کا کردار بھی صفحے اول ہے۔ کتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں خواتین کے، کتنے کارنامے ہیں۔ آئیے مدرسہ مولانا ذوالفقار صاحب خود نہیں پڑھاتے، ان کے گھر سے ہماری بہن پڑھاتی ہے۔ تھوڑے سے لوگ ہیں نا، آپ مختصر لوگ بیٹھے ہیں، یہ ہو سکتا ہے خواتین کتنی ہوں گی، 20 ہوں گی، 25 ہوں گی، اتنی ہوں گی، زیادہ سے کم و بیش، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بھی آپ بہت زیادہ ہے۔ آپ اپنا کام کرتے رہیں، مولانا ذوالفقار صاحب کے گھر سے ہماری بہن ہے، وہ بھی اپنا کام کرتی رہے۔ ایک خاتون آتی ہے، اس کے ساتھ بھی اتنے ہی محنت کرے جس طرح آپ نے 20 بچوں کے ساتھ کیا۔ ایک بچہ تھا، اپنا کام کرے، نتیجہ آپ کے ذمہ نہیں ہے، دلوں کو پھیرنا یہ آپ کے ذمہ ہے نہیں ہے۔ پہلے بھی سنایا، میں پھر سنا دیتا ہوں۔ مولانا زکریا صاحب، مولانا الیاس دہلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1931-32 میں جب تبلیغی جماعت کے ترتیب قائم کرتے ہیں، نہ علماء آپ کی بات سنتے ہیں، نہ خواص آپ کی بات سنتے ہیں، نہ جو ہے نا آپ کی مسجد میں کوئی بات سنتا ہے، نہ بازار میں سنتا ہے، لوگ آپ سے تلخی اور ترشی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ ایک دن اسی طرح سخت گرمی ہے، ہوس پڑتی ہے، آپ شہر میں گئے، کھیتوں میں گئے، کلیانوں میں گئے، بازار میں گئے، کسی نے کوئی بات نہیں سنی۔ آپ کے ساتھ 2 یا 3 افراد ہیں،
شام کو جب آئے نا کارگزاری کے لیے تو وہ شاید سوچتے ہوں گے کہ مولانا کے لبوں سے کوئی مایوسی کی بات نکلے گی کہ سارا دن ہم نے محنت کی، ہواؤں میں چراغ کھلائے، ویرانوں میں پھول کھلائے اور آبیلا پار چلتے رہے، کانٹوں کو خون دل سے رنگین کیا اور آفتاب میں چلتے رہے اس کی تمازت میں، تو یہ کیا کہیں گے؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا ایک جملہ کہا، وہ میں آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی کہتا ہوں اور آپ کے دین کی محنت کی دلچسپی اور استقامت کے لیے بھی کہتا ہوں۔ مولانا الیاس صاحب نے کہا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ لوگوں نے ہماری بات نہیں سنی، لوگوں کو شاید ہماری بات سمجھ نہیں آئی یا ہم سمجھا نہیں سکے، یا لوگوں کو دونوں باتیں تو سمجھ آئی لیکن شاید ہمارے کام سے ابھی مطمئن نہیں ہے، ہم کام کرتے رہیں گے، جہاں جہاں سے ہم گزرے ہیں ہمارے قدموں کے نشان مٹیں گے نہیں۔ اور پھر یہ جو جملے نا مولانا الیاس صاحب کے، یہ قرآن مجید میں سورۃ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ جن راہوں سے انسان گزرتا ہے تو اس کے آثار کا مطلب نشانیاں ہوتی ہیں، اس کی نشانیاں باقی رہتی ہیں۔ ایک جملہ تو مولانا نے یہ کہا کہ ہمارے قدموں کے نشان جو بازاروں میں لگے ہیں، کھیتوں اور کلیانوں میں لگے ہیں، یہ نشان لگے ہوئے ہیں، زمانہ آئے گا، کروٹ بدلے گا، انقلاب آئے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں نے ہماری بات نہیں سنی، ہماری زبان کے نکلے ہوئے الفاظ ضائع نہیں ہوں گے، یہ آسمان کی فضا میں محفوظ ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچیں گے، لوگوں کے دلوں میں اترے گے اور انشاءاللہ یہ فصل تیار ہو کے سامنے آئے گی۔ یہ 1931 کی بات ہے، یہ کب کی بات ہے؟ 1931 کی بات ہے، آج سے تقریباً 20-25 برس پہلے کی بات ہے۔ مولانا ضیاء القاسمی صاحب یورپ ایشیا کے مشہور خطیب ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں میرے دور کے اکابر اور مشائخ، اس میں مولانا زکریا صاحب کا وہ تذکرہ کرتے ہیں تو ساتھ میں ایک جملہ کہتے ہیں کہ میں ناروے کے سفر پر تھا، وہاں کی مسجد میں گیا، نماز پڑھی، قرآن مجید کی تلاوت کی، تو تلاوت کرنے کے بعد میں نے وہاں ایک کتاب دیکھی، تو خطیب آدمی تو کتابیں دیکھتا ہے کہ کون سی ہے، کس کی ہے اور کس نے لکھی ہے اور کس موضوع پر ہے، کہتے ہیں جب میں نے اب یہ جملہ سمجھا تو پھر آپ نے سبحان اللہ ضرور کہنی ہے، وہ مولانا کہتے ہیں ضیاء القاسمی صاحب کہ ناروے دنیا کا وہ ملک ہے کہ جہاں پر سورج چند گھنٹوں کے لیے غروب ہوتا ہے، کہتے ہیں جب میں نے کتاب اٹھائی تو مولانا زکریا صاحب کی فضائل اعمال لکھی ہوئی، تصویر کے دونوں رخ آپ کو سمجھ آ گئے؟ سوچتے ہو گیا پتہ نہیں، میں بھی نظر آئی تھی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ایک وہ رخ ہے کہ جہاں 1931-32 میں ایک آدمی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایک یہ رخ ہے کہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کہاں رکھی ہے، جہاں سے سورج طلوع بھی ہوتا ہے اور جہاں سے غروب بھی ہوتا ہے، تو محنت ضائع نہیں ہوتی۔ قرآن مجید کے تو وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ آپ مکہ مکرمہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے، وہاں ایک مدرسہ ہے، ایک مدرسہ تھا مدینہ منورہ میں، جامعہ مدنیہ، مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ بڑا مشہور مدرسہ ہے۔ ایک مکہ مکرمہ میں مدرسہ ہے جس نے پوری دنیا میں شہرت تمام حاصل کی ہے، اس کا نام ہے مدرسہ سعودیہ، کلکتہ کے ایک نواب ہے، ان کی بیگم ہے، بڑی مالدار بیگم ہے، وہ مکہ مکرمہ جاتی ہیں تو مولانا رحمت اللہ کرانی صاحب وہاں بیٹھے ہیں اور کچی چھت ہے اور چھپرا ڈالا ہوا ہے اور تعلیم دے رہے بچوں کو، تو بیگم صاحب ان کے پاس چلے گئی تو کہنے لگی کہ مولوی صاحب مجھے ایک مسئلہ بتائیں، میں جب مکہ مکرمہ آئی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے، تو یہاں آ کر میری طبیعت بہت خوش ہو گئی۔ مولانا نے کہا کہ یہ تو ایمان کی علامت ہے کہ آپ کے اس شہر میں آ کر جب یہ دل خوش ہے تو آپ سمجھیں کہ آپ کا ایمان معراج پر ہے۔ تو کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ جس طرح یہ خدا کا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے، یہ بھی قیامت تک رہے گا، ایسا کوئی وظیفہ بتا دیں کہ میرا نام بھی قیامت تک رہے، سمجھ آ رہی؟ ایسا کوئی وظیفہ بتائیں کہ میرا نام بھی قیامت تک رہے۔ تو مولانا رحمت اللہ کرانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ وظیفہ میں بتا دیتا ہوں، عمل آپ کیجیے۔ یہ مسجد دیکھتی ہیں آپ، یہ چھپرا سا ہے، مٹی ہے، عرب کے رخساروں میں جب آفتاب کی تمازت پڑتی ہے تو یہ تو جلنا شروع کر دیتے ہیں اور طلباء کو تکلیف ہوتی ہے،
تو اگر آپ ممکن ہو سکے آپ سے تو آپ یہاں مدرسہ بنا دیں, ہم آپ کے نام کا بورڈ بھی لگا دیں گے. جب تک مدرسہ رہے گا تو آپ کا نام بھی رہے گا اور مدرسہ بھی رہے گا. کہنے لگی بورڈ کی تو مجھے ضرورت نہیں ہے, میں تو قیامت تک اپنا نام اعمال ایک بینک اکاؤنٹ کھلوانا چاہتی ہوں. تو انہوں نے اس مدرسے کے سارے اخراجات اپنے ذمہ لے لیے. تو آج مدرسے کا نام بھی مدرسہ السولتیہ ہے, اور سہولت النساء بیگم کا نام کیا پھانسی کا, اسی کے نام پہ مدرسے کا نام رکھا. مدرسہ تو پہلے سے تھا, لیکن تعمیر نئے انداز سے, نئے زاویے سے, نئے پہلو سے, نئے ڈیزائن میں. تو سارا خرچہ کلکتہ کی نواب کی بیگم نے کیا. آج مکہ مکرمہ کے بڑی بڑی مساجد میں جو مدرس ہیں, خطیب ہیں, تو وہ سارا خرچہ کون دے رہا ہے؟ آج تو دنیا میں نظام چل رہا ہے, لیکن ابتدا میں کام کرتے ہو یا نہیں ہے صدر بھائی, خیر بھی دعا کریں. تو آج بھی مکہ مکرمہ میں آپ دیکھیں نا کہ وہ بیگم پتہ نہیں کب گئی, رحمت اللہ کی ران کے ساتھ تو بڑے صدیق کی بات ہے, قیام پاکستان سے پہلے کی بات ہے. عیسائی مناظرین کے خلاف وہ میدان عمل میں اترے اور پھر وہاں سے ترکی چلے گئے, اور ترکی سے پھر مکہ مکرمہ آئے اور وہاں بیٹھے اور مدرسہ توڑ دیا. تو آج بھی دنیا بھر میں ختم نبوت کا کام ہو رہا ہے, اور اس دن کی پشت پر کون ہے؟ مدرسہ السولتیہ کے محتمم ہیں اور ناظم صاحب ہیں اور مولانا رحمت اللہ کی رانوے کے جانشین ہیں. تو قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. مرنے والے لوگ مر جاتے ہیں, گزرنے والے لوگ گزر جاتے ہیں. جن لوگوں نے سفر کرنا ہوتا ہے وہ منزل پہ پہنچ جاتے ہیں, لیکن جن راستوں سے گزرتے ہیں ان راستوں پہ ان کے جو قدم رکھتے ہیں وہ قدم قیامت تک سلامت رہتے ہیں. سورۃ یاسین ہی میں آگے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بیان فرماتے ہیں قیامت کا منظر, وہ مقدر لنا عینیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. یہ آپ کو مدرسہ نہیں. تو مجھے ذوالفقار صاحب کہہ رہے تھے کہ بیسمنٹ جو ہمارا نیچے سے جہاں سے سیڑھیوں سے ہم اوپر آتے ہیں بیسمنٹ ہی کہتے ہیں آپ اس کو. ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی مدرسے کے لیے وقف کریں گے, اور ضرورت پڑے گی اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی جو اوپر کی چھت ہے اس پہ بھی ہم چادریں ڈالیں اور انتظام کریں تو وہ بھی ہوگا. جب انسان عزم کرتا ہے نا, کہتے ہیں نا کہ ہمت کرے تو کیا نہیں انسان کے بس میں. ہمت انسان کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, ارادہ کرتا ہے, تو یہ زندگی کے سفر میں انسان پر مختلف احساسات سے انسان گزرتا ہے, کیفیات سے گزرتا ہے, جذبات سے, تو سارے مراحل سے گزرتا ہے. آپ دو آدمی ہیں, دونوں میاں بیوی ہیں, دو آدمی دو نہیں ہوتے 11 ہو جاتے ہیں, اور 11 پوری ایک ٹیم بن جاتی ہے. اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کتنا کر سکتے ہیں, آپ نے گنجائش کے مطابق آپ اس میں حصہ بھی لیں. آپ نہیں پیسے دے سکتے نا, پیسوں کو ضرورت ہی کوئی نہیں. آپ اخلاقی تعاون کریں کہ بھائی بہت اچھا مدرسہ ہے, بڑا اچھا پڑھایا جا رہا ہے, ہر قسم کی فرقہ واریت کی آلودگیوں سے بچوں کو نماز کا سبق بھی اور ترجمہ بھی, نماز کا طریقہ بھی, دعائیں بھی, اور بچوں کو کھانے کے آداب بھی, پینے کے آداب بھی, پہننے کے آداب بھی, گھر سے نکلنے اور داخل ہونے کے آداب بھی, یہ ساری چیزیں سکھائی جا رہی ہیں. آپ لوگوں سے کہتے ہو, لوگوں سے سنتے ہو, آؤ ایک دن ہمارے ساتھ مولانا ذوالفقار صاحب سے مل کے تو دیکھو. خواتین سے کہیں کہ آپ ایک دن مولانا ذوالفقار صاحب کی عالیہ سے مل کے تو دیکھیں, آپ ان سے تو سنیں. باہر بار آپ سنتے رہتے ہیں کہ یار یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. آپ ذرا میرے ساتھ باجی, آپ میرے ساتھ جائیں تو صحیح, مولانا ذوالفقار صاحب کے گھر جائیں, باپردہ ماحول ہے, آپ باجی کے ساتھ بیٹھے تو صحیح. آپ ذرا ان سے قرآن مجید تو سنیں, نماز کا سبق تو سنیں. اچھا ٹھیک ہے, آپ بالکل نہ سنائیں, آپ کو ضرورت ہے آپ ان سے سنیں, ان کو وہ آپ کو سنائیں گے اچھا ہے, اگر ان کو صحیح آتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر ان کو صحیح نہیں آتا آپ ان کی اصلاح کر دینا. طریقہ ہے نا مختلف, لیکن کیا ہے کام تو چلانا ہے. تو اس میں ہمت کی ضرورت ہے. بہت افراد آپ آئے ہوئے ہیں, خواتین ہیں, حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں. ایک آدھ اور جملہ کہتا ہوں کہ اسلام میں خواتین اسلام کا جو کردار ہے نا, یہ تو بڑی لمبی چوڑی بات ہو سکتی ہے. جتنا مردوں کا حصہ ہے اتنا ہی عورتوں کا حصہ بھی ہے, اور جتنا اجر مردوں کے لیے ہے اتنا ہی اجر جو ہے خواتین کے لیے بھی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو خواتین اپنے گھر میں ہوتی ہیں
قرآن اور سنت کے مطابق اپنے پردے کا لحاظ رکھتی ہیں اور عزت کا لحاظ رکھتی ہیں اور اپنے گھر کے تمام حقوق اور لوازمات پوری کرتی ہیں، مردوں کو جہاد میں جتنا ثواب ملتا ہے عورتوں کو گھر کی چار دیواری کے اندر ہی اتنا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو عورتیں چار کام کریں، کتنے کام کریں؟ چار کام کریں۔ ایک روایت میں کہ میری ضمانت پر جنت میں داخل ہو جائیں، اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائیں۔ پہلا کام یہ کریں کہ وہ نماز پڑھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کا جسم پاک رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ کپڑے بھی پاک رہیں گے تو ساری چیزیں پاک ہو جاتی ہیں۔ گھر کا کمرہ بھی تو پھر ایک پاک ہوگا جہاں نماز پڑھی جاتی ہے۔ کیونکہ میں مختصر کرتا ہوں کہ انگلیوں پہ گن دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ ایک کام یہ کریں کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ کوشش کریں کہ ہماری فرض نماز تو رہے نہیں، نفلی نماز بھی پڑھ لیں۔ اور دوسری بات حضور نے فرمائی کہ رمضان المبارک کے روزے رکھیں۔ اور تیسری بات حضور نے فرمائی کہ اپنے شوہر کی شریعت کے مطابق جتنے احکامات ہیں ان کی تعمیل کریں، حکم مانیں۔ اور چوتھی بات حضور نے فرمائی کہ اپنی عزت کی حفاظت کریں، قیامت کے دن جنت کے جس دروازے سے چاہیں داخل ہو جائیں۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں یہ مقام صدیقیت ہے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے مردوں میں یہ بشارت حضرت ابوبکر صدیق کو دی ہے کہ انی لا اعرف رجال باسمہ و باسم ابی من آیاتی باب من ابواب الجنہ قال مرحبا قال مرحبا۔ حضرت سلیمان فارسی کہتے ہیں ایسا کون آدمی ہے جو جنت کے سامنے سے گزرے گا اور جنت کے دروازے پکاریں گے کہ ادھر سے داخل ہو جائے؟ حضور نے فرمایا ہوگا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو قحافہ کا بیٹا ابوبکر صدیق ہے جو جنت کے دروازوں کے سامنے سے گزرے گا، ہر دروازہ کہے گا کہ ادھر سے داخل